محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے نجات کے دو ہی راستے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت. ان دونوں ذرائع کو اگر وہ استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے نجات ہوگی، ان کے لیے مغفرت ہوگی جو اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کریں. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں ان کے لیے آخرت کی نجات کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین آپ تک منتقل کیے جائیں تاکہ ہر آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قرآن و سنت کی عظمت اور اس کی تعلیمات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے. ورنہ ویسے تو بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، یعنی پیدائشی مسلمان، موروثی مسلمان، خاندانی مسلمان، مگر حالت یہ ہے کہ دین کی جزیات، دین کی بنیادی باتیں، وضو، طہارت، نماز اور دیگر معمولی باتوں سے تک وہ واقف نہیں ہیں. یہ مقام لمحہ فکریہ ہے تمام دانشمندان قوم کے لیے اور علماء کرام کے لیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی. اگر لوگ دین کی بنیادی باتوں سے تک واقف نہ ہوں تو ہمیں سب لوگوں کو چاہیے کہ دین اس کو اہمیت دیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور وہ بھی زندگی کے مخصوص مسائل میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر جہاں قرآن و سنت کی ہمیں رہنمائی ملتی ہو، چاہے وہ کوئی قسم کی بات ہو، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کاروبار ہو، سیاست ہو، لین دین ہو، فیملی مسائل ہوں، عید کے مواقع ہوں، ہر جگہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان میں اپنے اعمال کو چیک کریں اور اسی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہم دین کے نام پر کوئی ایسا تو کام نہیں کر رہے ہیں جو بے دینی پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہو یا جس کا قرآن و سنت کے ذریعے سے ثبوت نہ ملتا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا. دین میں نہ تم اپنی طرف سے کوئی حذف و اضافہ کر سکتے ہو، نہ کوئی ایسا عمل کرو دین کی بنیاد پر جس کا ہم نے حکم نہیں دیا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی کام اگر تم ایسا شروع کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد کر دیا جائے گا. اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا عمل کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ بھی رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹڈ، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کا. اس لیے چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہو قربانی کا، چاہے رمضان کا، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، یا چاہے شعبان کا مہینہ ہو، کوئی مہینے کے اندر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو یا صحابہ کرام نے نہ کیا ہو. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے نالج کو، اپنے علم کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اضافہ صرف برائے مطالعہ اور انفارمیشن کے طور پر نہیں، عمل کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ آئے اس لیے ہے کہ ہماری رہنمائی کریں، ہم اس کے مطابق عملی زندگی بسر کر سکیں. ہم اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ قربانی اس کا تصور کیا ہے اور قربانی کی اسلامی طور پر ضرورت کیا ہے، قبل اس کے کہ ہم جو عید الاضحیٰ اور اس سے متعلقہ مسائل بیان کریں. اس میں جو گزشتہ ہم نے بتایا کہ قربانی ہر آدمی اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر دیتا ہے. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے اس کو میں پالوں، اس کے لیے وہ قربانی دیتا ہے. فلمی دنیا میں رہنے والے انہیں بھی قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے، کاروباری دنیا میں رہنے والے وہ بھی قربانی دیتے ہیں، اور اگر کھیل کے میدان میں انہیں بھی قربانی دینی پڑتی ہے. کھیت کھلیان میں کام کرنے والے انہیں بھی قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں آدمی ہو قربانی اس کو دینی پڑتی ہے. اس کے بغیر وہ اپنے مقصد کو پا نہیں سکتا. لیکن اسلام نے اس کو ایک پاکیزہ جذبہ عطا فرمایا، پاکیزہ سوچ عطا فرمائی
کہ تم قربانی دو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، قربانی دو اللہ کا دین بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کا قدم قدم اجر و ثواب اور نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ اگر اس کے لیے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم اسے جنت کی طرف لے جانے کا سبب بنے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ انبیاء کرام مختلف اوقات میں قربانیاں دیتے رہے، بلکہ روئے زمین پر ہونے والا جو پہلا قتل تھا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان، اس کی بنیاد بھی یہی قربانی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی، قربانی، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قبول فرما لی اور دوسروں کی رد کر دی۔ اب جس کی رد کر دی گئی وہ حسد میں مبتلا ہوا، اور اس کے بعد جس کی قبول کی گئی اس کو وہ قتل کیا۔ لیکن یہاں قربانی کا تذکرہ ہے، اور ہم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قسم کی قربانیاں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تابندگی عطا فرمائی کہ کوئی آدمی اگر حج کرے گا، عمرہ کرے گا، یا دنیا کا کوئی آدمی کہیں بھی نماز پڑھے گا، وہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا ہی آئے گا۔ حضرت ابراہیم میں وہ کون سا کمال تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذکر کو اس طرح کی تابندگی عطا فرمائی؟ اس کو قرآن کریم میں جس انداز سے پیش کیا گیا، قربانی کی جب ہم بات کریں تو اس کو سامنے رکھیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک اللہ کو قبول کرو اور اس پر ایمان لانے کا اعلان کرو، تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں اللہ کے آگے جو اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، اور پوری زندگی اسی ایک کلمے کے اطراف گھوم رہی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے، بڑی سے بڑی اس کے اندر محنت کرنی پڑی، بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی، ان سب چیزوں کے لیے وہ تیار ہوئے۔ اسلمت لرب العالمین، پوری کی پوری زندگی وطن کو چھوڑنا پڑا، گھر بار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، ان سب چیزوں کو وہ تیار ہو گئے، اس لیے کہ اسلمت لرب العالمین۔ جب میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو مانتے ہوئے مجھے کیوں تردد؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کے اطراف گھوم رہی ہے، اور اللہ نے ان کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ ذرا دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کو، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کوئی بیوقوف، سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو، کوئی اگر بیوقوف ہوگا وہی حضرت ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دے گا، ورنہ عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے راستے پر چلے۔ اتنا بڑا مقام دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی ہم میں سے دنیا بھر میں یہ چاہتا ہے کہ معلوم کرے قرآن مجید کی روشنی میں میں کتنا کلیور ہوں، میں کتنا ذہین ہوں، میں کتنا عقل مند یا انٹیلیجنس ہوں، تو اس کے لیے معیار کیا دیا گیا؟ حضرت ابراہیم کا راستہ۔ جو اس پر چلے گا وہی کامیابی پائے گا، ورنہ وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ حضرت ابراہیم کا یہ مقام اتنا اونچا مقام تھا، آج تمام دنیا کے بڑے بڑے جو مذاہب ہیں آج بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور اس زمانے میں مشرکین عرب بھی یہی کیا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور آج کل عالمی طور پر ایک اصطلاح ہے کہ ابراہیمک ریلیجن، ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے، عموماً اس سے مراد عیسائی، یہودی، مسلمان وغیرہ کو لیا جاتا ہے کہ یہ دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ان سب کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی بات اور ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت کا نقطہ ہے، اور اسی کے اطراف وہ گھومتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی تردید کر رہا ہے جس انداز سے ان کا نام استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ آنر خاندان کی بنیاد پر نہیں ملا حضرت ابراہیم کو، یہ آنر خاندان کی بنیاد پر آگے چل بھی نہیں سکتا، یہ آنر چلے گا دین کی بنیاد پر۔ اسی لیے کہا گیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے وہ۔ تو یہ تینوں کو جواب دے دیا گیا۔ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو حضرت ابراہیم کی زندگی کیا ہے اور تمہاری زندگی کیا ہے،
اور عیسائیوں کو کہا گیا تم ذرا چیک کرو اپنی زندگی اور حضرت ابراہیم کی زندگی، اذ قال لہ ربہ اسلم، وہاں ایک اللہ کی بات ہے، یہاں ٹرینٹی کا تصور ہے، تثلیث کا تصور ہے، کیسے تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے مشرکین عرب سے بھی کہا گیا وما کان من المشرکین، ان کا تعلق ان مشرکین کے ساتھ نہیں تھا، شرک سے برات کا تو وہ اظہار کر کے اتنی محنت کی، شرک سے برات کے اندر ہی تو ان کے لیے یہ ساری آزمائشیں آئیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اسی لیے تو یہ ساری مخالفتیں آئیں۔ تو گویا کہ یہ تینوں دعوے داروں کے دعوے کو قرآن غلط ثابت کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صحیح کیا ہے، پھر کون حضرت ابراہیم کو فالو کرنے والا ہے؟ کہا گیا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ وہ کیا تھے؟ پیور مسلمان، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے۔ جو اس طریقے پر چلے گا وہی اصل میں حضرت ابراہیم کا فالوور ہے، وہی حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کے لیے جو محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قبول فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی ہر ادا سنت، آپ کا ہر حکم فرمان ہمارے لیے، مگر آپ کو خود کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کا جو راستہ ہے اس پر چلو، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ یہ دین قیم ہے، جو حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے میرا بھی وہی راستہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہو گئی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ دین قیم حضرت ابراہیم کا جو راستہ تھا وہی میرا راستہ ہے، اسی پر میں چل رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو سورہ انعام کے آخری میں کہا گیا۔ یہ سورہ انعام کا آخری ایک صفحہ ہم گزارش کریں گے آپ تمام سے کہ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیے کہ اس میں معلوم ہوگا حضرت ابراہیم نے کیا دعوت پیش کی، آپ جان سکیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے قبول فرمایا اور اس کا کیسا ڈکلیئر کیا۔ اس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین، مشکلوں میں، فیصلوں میں، مشوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کے حق کو ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ مفتی شکیل سیتاپوری، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی کے مرحلوں میں شامل کیجئے ان کی نصیحتیں۔ اگر ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں تو اس کو دنیا میں بھی زندگی اچھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ جنہیں صرف اللہ کی مدد پر ہے یقین، رہنمائے دین، ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی۔ شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا۔ مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔
ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں کتنا رنگ لائیں، اور حضرت ابراہیم کا جذبہ توحید سے جو بھرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا قبول فرمایا۔ سورہ انعام کا جو آخری حصہ ہے، بلکہ اس کا آخری ایک صفحہ آپ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ادا ہمارے لیے سنت، اور آپ کو حکم دیا گیا حضرت ابراہیم کا جو راستہ ہے اس پر چلیے، حضرت ابراہیم کا جو طریقہ تھا، اور آپ نے ڈکلیئر کیا کہ میرا جو راستہ ہے وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کیا آپ اعلان فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے ہے، اور وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کسی بھی معاملے میں۔ یہی میرا ڈکلیریشن ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ یہ ایک مومن کا انداز ہونا چاہیے۔ ادھر حکم آیا، ادھر اپنے آپ کو سبمٹ کر دیے، قبول کر لیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اب جو ہمارے ہاں قربانی کا تصور ہے، وہ جذبہ اور اس کے پیچھے پایا جانے والا جو اصل مشن ہے، محرک ہے، اس کو تو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اب یہ قربانی کی عید یوں سمجھ لیجئے کہ گوشت خوری کی ایک عید بن کر رہ گئی، فیسٹیول بن گیا۔ یہ ایک تہوار جیسے ہوتا ہے وہ ایک تہوار بن گیا۔ عید قربان تہوار نہیں ہے اس طرح کا کہ عید قربان، یہ عید ہے۔ اسلام میں عید کا اپنا ایک تصور ہے، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ اس کا اپنا بہت اعلیٰ تصور ہے۔ اس اعلیٰ تصور کو گھٹاتے گھٹاتے ہم نے گویا ایسے کر دیا جیسے کہ سارا زور صرف گوشت خوری کی بات ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی عید ہماری اصل بن کر رہ گئی۔ یہ عید کا ایک جز ہے، مگر اس میں بھی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم میں قربانی جو جانور کی دی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک خاص طور پر اصول بتایا گیا، قانون، اور وہ کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ جانوروں کے گوشت، کھال اور اس کے چمڑوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تمہارا تقوی اور اخلاص ہے۔ اس لیے جانور کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے وہ دل کی کیفیت بدلنی چاہیے، وہ اخلاص، وہ تقوی، اسی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں جو قربانی آدمی کرتا ہے۔ اگر وہ اخلاص پیدا ہو جائے، جانور کے بال بال روئے میں اس کے ایک ایک بال کے عوض میں اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ اور اگر یہ تقوی اور اخلاص نہ ہو تو وہ ایک عام جانور ہے جو آدمی خوشی کے موقع پر ذبح کر رہا ہے تاکہ خود انجوائے کرے اور بیوی بچوں کو کھلائے وہ۔ اس لیے قربانی کا جو اسلامی تصور ہے، پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم سمجھیں۔ اب اس کے بعد آئیے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی ہم دیتے ہیں اور اس کا شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے، تو اس کے اندر مختلف احادیث بیان کی گئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے رہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ اگین اینڈ اگین وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کریم میں کیا گیا سورہ صافات میں اور بھی مختلف جگہوں پر، لیکن اس قربانی کے بیک گراؤنڈ میں وہ کیا تھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ نے ایک حکم دیا، اور انبیاء کرام کو جو حکم آتا تھا اس کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک خواب ہے۔ خواب کے ذریعے سے انہوں نے ایک حکم پایا اور اس پر انہوں نے عمل کیا۔ مگر آگے چلنے سے پہلے یہاں رک کر، آج کل بھی بہت سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں خواب کی بنیاد پر، اور وہ خواب کی بنیاد پر کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ خواب میں مجھے یہ حکم دیا گیا لہٰذا میں عمل کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے خواب میں مجھے یہ ڈگری دی گئی اس لیے جو ہے اب میرا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ اب کوئی پوچھے کہ امام بخاری یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو انتقال ہوئے صدیاں بیت گئیں، آپ ان سے شاگردی کیسے حاصل کیے؟ خواب میں حاصل کیا، اور خواب میں پڑھتا رہا ان کے ساتھ۔ تو اب خواب میں پڑھنا شروع کر دیے، خواب میں ڈگریاں لینا شروع کر دیے لوگ، تو یونیورسٹیوں کو اتنی محنت کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟
یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ خواب میں سرٹیفکیٹ بھی مل رہی ہے، خواب میں ڈگریاں بھی بٹ رہی ہیں، خواب میں شاگردی بھی ہو رہی ہے، اور اس کو آ کر جو ہے لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے۔ دیکھیے، خواب کے ساتھ مذاق جائز نہیں ہے، خواب کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات یہ جائز نہیں ہے، شرعی آداب کے خلاف ہے کہ خواب کے نام پر کوئی ایسی بات کریں جو واقعے کے خلاف ہو، اس سے سخت منع کیا گیا۔ اور ایک دوسری نکتہ ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے، انبیاء کرام کے خواب میں اور عام لوگوں کے خواب میں بہت فرق ہے۔ انبیاء کا خواب اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ہمارا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، میننگ فل بھی ہو سکتا ہے، کچھ اشارات بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خواب کی بنیاد پر آپ لے جائیں کسی بچے کو ذبح کر دیں، کوئی دنیا کا قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا اور شریعت بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اگر کوئی خواب کی بنیاد پر کوئی ایسا ایکسٹریم کام کر دے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے اب کوئی خواب دیکھے گا تو وہ مشروط بات ہوگی۔ مشروط کیا ہوگی؟ خواب تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بشارت کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ خواب اگر کوئی ایسا اس میں حکم دیا جائے جو خلاف شریعت ہے، ہم نہیں مانتے، اس کو نہیں مان سکتے آپ، کیونکہ آپ کا خواب آپ کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، شریعت اتھارٹی ہے، قرآن اتھارٹی ہے، حدیث اتھارٹی ہے۔ مان لیجئے کہ میں خواب دیکھتا ہوں، 5 کی بجائے مجھے حکم دیا گیا 3 نمازیں پڑھنے کا، تو کیا میں مان لوں گا؟ نہیں مانوں گا، بلکہ استغفار کروں گا وہاں پر کہ شیطان میرے خواب میں اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ نہیں عمل کیا جائے گا، کیونکہ شریعت اس سے منع کر رہی ہے۔ تو اس لیے اب جو خواب ہوگا وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے اسلامی شریعت پر، اسلامی شریعت کے فریم میں ہوگا الحمدللہ۔ اور اگر کوئی حکم، کوئی بات ایسی ہو جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو تو کسی کے خواب کی بنیاد پر وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرط سامنے ذہن میں رکھیں، ہر آدمی غلط فہمی کو دور کرے کہ خواب کے ساتھ مذاق بھی غلط ہے، اور خواب ایک حقیقت بھی ہے بعض حالات میں، اور خواب کبھی شیاطین کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اضغاث و احلام جس کو کہا گیا کہ پراگندہ ذہن سے آدمی جائے تو مختلف چیزیں اس کو خواب میں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا ریفلیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن خواب میں کوئی بھی حکم ملے یا کوئی بھی اشارہ ملے تو ہمیں پہلے شریعت میں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر شریعت کیا حکم دے رہی ہے، کیونکہ ہم پابند ہیں شریعت کے۔ اور خواب یا تو اس کو سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی، یا وہ بات نہیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے اس کے اندر، لیکن ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں انبیاء کرام کے خواب کا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے ایک خواب دکھائی دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کی کہ یہ خواب ہے اور اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یعنی ڈسکس کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، ایک کاٹنے والا ہے، ایک کٹنے والا ہے، ایک ذبح کرنے والا ہے اور ایک ذبح ہونے والا ہے، اور اس پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ کوئی ایسے نہیں کہ کہیں آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، کہیں تفریح کے لیے جانا ہے، کہیں کوئی اور اس طرح کا کوئی پروگرام ہے، بلکہ اس لیے کہ اپنی جان دینی ہے، اس کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ جواب کیا دیا گیا، کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا گیا، اس کے لیے چونکہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، ہمارا وقت یہاں پر بہت ہی محدود اور لمیٹڈ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر تک انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ پروگرام کا۔ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ قربانی کے گوشت کے اوپر ہے کہ اگر آج کل ہر ایک مسلمان قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو اپنے فریج میں سٹاک کر دیتے ہیں اور 1-2 مہینہ کھاتے رہتے اور دوستوں احباب میں بولتے بھی رہتے کہ یہ قربانی کی گوشت ہے جو ہم آج تک کھا رہے ہیں۔ اگر یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی ہوا کرتی تھی تو صحابہ کیسے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے کہ غریبوں کا حق کتنا ہے؟ یہ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے قربانی کا گوشت پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اصل میں لوگ کیلکولیٹر لے کر جو ہے نا حساب کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ روزانہ گوشت خریدنے میں مہینے کے اتنے پیسے خرچ ہوں گے، تو قربانی کا جو جانور میں خرید لوں اور 1 مہینے تک گوشت کھاتا رہوں
تو پھر وہ جو پیسے عام دنوں میں خرچ کرتے ہیں مہینے میں، اکٹھے ایک وقت میں خرچ کر رہا ہوں. تو اس طرح سے وہ اپنی قربانی اور روزانہ کی جو ضرورت ہے اس کو جو ہے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قربانی ایک جذبے کا نام ہے، قربانی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے اس کا جو بتایا گیا. اس میں اگر آپ کو ضرورت ہے تو گوشت آپ اپنی ضرورت کی حد تک رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے. یہ ایک موقع ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں. اگر کوئی آدمی غریبوں کی اور رشتہ داروں کی مدد کرے تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ایک مہینے کا اپنا اسٹاک کر سکے گا وہ، الا ہے کہ کوئی ایسا جانور ہو اونٹ سے بڑا. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، چونکہ ہمارا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. آئندہ انشاءاللہ لیکچر میں آپ کے سوالات اور مزید باتیں پیش کی جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.